میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے کشمیر کی وہ تاریخ بیان کروں جو علمی سلسلے میں عروج و زوال کی رہی ہے۔ حضرت توجہ سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ، جو کوتاہیاں خامیاں ہوں گی انشاءاللہ ان کی نشاندہی فرمائیں گے۔ کشمیر جو اپنے حسن و جمال، جاذبیت، دلکشی، شبابی، شادابی میں عالمی شہرت رکھتا ہے، جس چلتا ہوا پانی، چشموں کی روانی، نکہت گل کی کثرت، آب و ہوا کی خوشگواری، مناظر کا حسن قدیم زمانے سے سیاحوں کے دامن کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے۔ ہزار قافلہ شوق می کشد شبگیر کہ بار عیش کا شاید بخطہ کشمیر۔ بادشاہوں نے یہاں بار عیش کھولا، خانقاہ بدوش صوفیہ اس کے جمال دفت افروز میں پاب گرفتہ ہوئے۔ شعراء نے وادی کی صحت افزا خوشگوار ماحول کو ان الفاظ میں پیش کیا: ہر سوختہ جانے کہ بکشمیر در آیت، گر مرغی کباب است با بالو پر آیت۔ یہ وادی اپنی قدیم تاریخ میں اہل کمال اور دانشوروں کا مرکز رہی ہے۔ جو یہاں پہنچا اس نے یہاں کے حسن میں دامن دل اس طرح الجھا ہوا پایا کہ مدتوں کے لیے پاب زنجیر ہوا۔ فیضی اکبر کے ساتھ پہنچا تو کشمیر کے حسن نے اس کو ورطہ حیرت میں ڈالا۔ عرفی کی چشم ہوش نے وادی کے مسور کن حسن پر لاسانی قصیدہ کہہ ڈالا۔ قابل قدر بزرگوار، کشمیر کے علمی، ثقافتی، مدارس، خانقاہوں کے عروج و زوال کی داستان دلچسپ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی۔ میں تاریخ کے حوالے سے مختصر طور پر چند اشارے آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ ہماری تابناک ماضی اور فیض رسانی کے دور عروج اور حال کی زبوں حالی اور علمی دریوزہ گری اور اس کی بنا پر افسوسناک حد تک زوال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مہمان ذی وقار، یہ وادی ایک وقت ایک ایسی زرخیز زمین تھی جس نے ایک وقت میں شیخ یعقوب سرفی جیسے مفسر، محدث، فقیہ کو پیدا کیا، جو کشمیر کے تعلق سے جلال الدین اکبر کا مشیر، علمی مجالس میں فیضی کا قریبی دوست، جو فیضی کی تفسیر غیر منقوط پر اگرچہ ایک طرف تقریض لکھتا ہے تو دوسری طرف اس کی تفسیر سے پیدا ہونے والے منفی اثرات پر بلا جھجک شاندار تبصرہ و تنقید کرتا ہے۔ یہ کشمیری شیخ ایک طرف اگرچہ شیخ سلیم چشتی کے محفل عشق کا ندیم ہے تو دوسری طرف حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی جیسے مجدد و مربی کے استاد و مربی بھی ہیں۔ عالمگیر کے عہد میں ایک نامور کشمیری عالم مولانا محمد اشرف منٹو نے اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء کے حکم سے امام فخر الدین رازی کی التفسیر الکبیر کا ترجمہ کیا۔ میر سید علی حمدانی کے رفقا میں میر محمد قاری، حافظ قرآن، ظاہر اور باطنی علوم میں جامعیت کے مالک ہونے کے علاوہ 7 قراتوں کے ماہر تھے۔ عہد شاہ جہاں کے ایک نامور کشمیری عالم ملا حسن نے تفسیری بیضاوی کا حاشیہ لکھا اور علمی مجالس میں تفسیری بیضاوی کے اقتباسات فرفر سناتے تھے۔ ملا اکبر خان، شیخ محمد عثمان چشتی، جمال الدین خواجہ محمد کشمیری متفقہ طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ممتاز ترین شاگردوں اور ان کے علوم و افکار کے ماہروں میں شمار ہوتے تھے۔ خواجہ محمد امین کشمیری کو ایسا امتیاز حاصل تھا کہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کے ایک فرد سمجھے جاتے تھے۔ شاہ صاحب ان کے بارے میں اکثر فرمایا کرتے تھے: شمارا بے شبہ جوارح خود میدانم، یعنی میں بلا شبہ تم کو اپنے جسمانی اعضاء کی مانند سمجھتا ہوں۔ یہ خواجہ صاحب شاہ ولی اللہ کی تصنیف و تعلید کے کام میں علمی معاون کے طور پر ہاتھ بٹاتے تھے۔ خاص فن حدیث میں انہوں نے شاہ صاحب کی مشہور شرح موطا مصفہ کی تصحیح و درستگی کی تھی۔ مولانا عبدالحی چشتی لکھتے ہیں: صححہ وحذبہ بعد وفاتہ وصحابہ الشیخ محمد امین ولی اللہ۔ ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد محمد امین ولی اللہ نے ان کی تصحیح و تہذیب کا کام انجام دیا۔ ان کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے استاد و مربی ہونے کا بھی فخر ہے، جس کا ان کو اعتراف بھی تھا اور فخر بھی۔ جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی جلیل القدر تالیف
تحفہ اثنا عشریہ پورے ہندوستان میں مورد بحث و مناظرہ بن رہی تھی، تو مولانا رشید الدین کشمیری اہل سنت والجماعت کی طرف سے اور شیخ محمد عنایت شیعہ فرقی کی طرف سے صف اول کے مناظر و متکلم کی حیثیت سے مشہور ہوئی، اور یہ دونوں کشمیری الاصل عالم تھے، اور اتفاق سے دونوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے۔ علمی تباہر و جامعیت میں صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ، تبلیغ و مناظرے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری، عقلی علوم کی مہارت میں علامہ تفضل حسین خان، خطابت و بے باکی میں مولانا سید عطا اللہ بخاری، طب و حکمت میں نواب معالج خان، اصحاب قلم میں مولانا ابو القاسم حائر، مولانا جواہر ناتھ کشمیری جو حافظ ابن حجر مکی کے بلا واسط شاگرد گزر رہے ہیں، جو کشمیر میں محدث جلیل کے نام سے مشہور تھے، بابا داؤد خاکی جو علمی تباہر کی وجہ سے ابو حنیفہ ثانی کے لقب سے ملقب تھے، محدث بابا داؤد مشکاتی جن کو مشکات شریف ازبر یاد ہونے کی بنا پر مشکاتی کہا جاتا تھا، خواجہ معین الدین نقشبندی تلمیذ رشیق شیخ عبدالحق، محدث دہلوی شیخ حیدر خان جو فتاوی عالمگیری کے مدونین میں شامل تھے، جنہیں اورنگزیب نے قاضی خان کا لقب دیا تھا، مغربی فکر و فلسفہ کے دیدہ ور عالم ڈاکٹر محمد اقبال، خاتم المحققین والمحدثین علامہ انور شاہ کشمیری جیسی عظیم الشان باکمال اور روحانی شخصیتیں کشمیر ہی کی زرخیر زمین مٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ عالی مرتبت سامعین، ان مذکورہ چند افراد جن کی جامعیت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا ہے کہ احسانات کو پوری دنیا میں خاص طور پر بر صغیر کیوں کر فراموش کر سکتا ہے، لیکن آپ حضرات کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ کشمیری مسلمان ان سارے جلیل قدر ہم وطنوں سے براہ راست کم مستفید ہو سکے۔ شاید ملا طاہر غنی کشمیری نے یہی بدقسمتی محسوس کرتے ہوئے اپنا یہ مشہور حسرت بھرا شعر کہا تھا، غنی روز سیاہ پیر کنعان را تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وادی آج بھی بدعات و محدثات کی گرفت میں ہے، مصنوعی رہبروں کی شکل میں غول کے غول ادھر سے ادھر دوڑ کر متاعی دین کی قزاقی کر رہے ہیں۔ خالص دینی علمی اداروں کا نام و نشان نہ تھا، جہاں تہاں کوئی مکتب تھا، کشمیریوں کے شقاق و نفاق نے کام کرنے کی مہلت نہ دی۔ ابنائی وطن کی جہالت و بدعات، خرافات، محدثات کا اصطلاح، قزاقان دین کا تسل، دین سے بیگانگی، ان حالات نے اگرچہ علامہ کشمیری کو کشمیر میں ہی قیام اور وطن کی خدمت کے لیے مجبور کیا، لیکن قلیل عرصہ میں اہل وطن کی بدمعاملگی، ناقدری نے علامہ کو وطن سے دل برداشتہ کر دیا، اور مجبوراً وہ وطن چھوڑ کر دیوبند اور گجرات کو اپنی علمی روشنی سے منور کرتے رہے۔ آج بھی بیوت اللہ مسنون ذکر اللہ اور نمازیوں کے بجائے لایانی نعروں سے گونج رہے ہیں۔ پوری وادی میں آج بھی تعلیمی صورتحال اس قدر افسوسناک اور حیرت انگیز ہے، کسی بھی مسجد میں امام صاحب کی قرات سن کر آپ قرآن شریف کے ساتھ اس مسلم اکثریتی علاقے کی بے التفاتی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جس کی نظیر دنیا کے کسی گوشے میں کم ہی مل سکتی ہے۔ ایک بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے، یہ کشمیریوں کے لیے نئی دریافت تھی۔ مفتی، قاضی، محدث، مفسر، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث وغیرہ دینی مناصب کے الفاظ بھی اہل وطن کے لیے قطعاً غیر مانوس تھے۔ آج بھی مروجہ اسکولوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے میں وہی ناہنجاری اور طرز تعلیم کا وہی مغربی کہ استاد کرسی پر بیٹھ کر پڑھائے، طلبہ قربان لے کر نیچے بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں یہاں علماء نہیں رہے، بلکہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند وغیرہ سے ہر سال فضلہ کی ایک کھیپ نکل کر پہنچتی، لیکن حالات اس قدر ناموافق، وہ سب دین کے شعبے میں کوئی بار آور خدمت انجام دینے کے بجائے اپنی معاشی حالت درست کرنے کے لیے اسکولوں کی تلاش میں نکل جاتے تھے۔ غرض اس زبوں حالی کا شکار دین کا ہر شعبہ ہوا، اور حالت بئی جا رسید کہ کشمیر کا ذرہ ذرہ اس طویل آرزو و تمنا میں وقت گزار رہا تھا کہ مرد از بیروں آید وکار بکند، اور کچھ لوگوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور جوان مردی سے تعلیمی و تربیت کا ارادہ کیا، تو وہ حیران و پریشان تھے کام کا آغاز کہاں سے کریں، کیونکہ ان کے سامنے صورتحال
اس صورتحال اس سے مختلف نہ تھی کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا می نہ ہم، کیونکہ جس قوم کا تہذیبی ورثہ لٹ گیا ہو، حال ماضی سے کٹ گیا ہو، وہ قوم گو نام سے باقی ہو مگر حقیقت میں اس کی نبضیں خاموش ہوتی ہیں۔ وہ کسی دوسری قوم کے قالب میں جلوہ گر ہو تو یہ زندگی کی علامت نہیں بلکہ اصل کے اعتبار سے موت کی آغوش میں ہے۔ غرامی قدر سامعین، اس زوال کے ظاہری اسباب میں جہاں اہل وطن کی بے قدری کو دخل ہے، وہاں وقت کے جابر حکمران بھی اسے بری نہیں قرار دیے جا سکتے ہیں، جن کی نااہلی انتقامی ذہنیت ہی کی وجہ سے یہ پرآشوب دور آ گیا، جس سے علوم شرعیہ کے خیمے اڑ گئے، علم کے چشمے سوکھ گئے، آسمان سے باتیں کرنے والے مدارس خانقاہوں کے عالی شان عمارتیں زمین بوس ہو کر منہدم ہوئی، علم کے جھنڈے سرنگوں ہوئے اور ماں بہل افتخار علامتیں مٹ گئی۔ 14ویں صدی عیسوی میں اگرچہ کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کچھ مسلمان آباد ہو چکے تھے، لیکن فاران سے طلوع ہونے والے آفتاب کی روشنی میں اس بدقسمت زمین پر بہت بعد میں پڑی، اور ایک بزرگ صوفی حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل کے ہاتھ پر وقت کا بادشاہ بدھ مذہب کا مورثی پیروکار ریچن اسلام قبول کرتا ہے اور صدر دین کا اسلامی نام اختیار کرتا ہے۔ عبد الرحمن بلبل کے ذریعے اس سرزمین میں اسلام کا بیج بویا گیا، لیکن اس ننھے پودے کی مکمل آبیاری امیر کبیر حضرت میر علی ابن شہاب الحمدانی نے قبول کی۔ کشمیر کے مسلمان حضرت امیر کبیر کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر دور کے علماء نے انہیں خراج عقیدت ادا کیا۔ شیخ یعقوب سرفی جیسا محدث مفسر روحانی پیشوا ان کی شان میں فرماتے ہیں، گرچہ 200 راہ سوئے مطلب است، راہ امام حمدان اقرب عصری حاضر کے متکلم عظیم مفکر علامہ اقبال نے ان الفاظ میں ان کے احسانات کا اعتراف کیا ہے۔ آفرید عام مرد ایرانی صغیر، با ہنر ہائے عجیب و دل پذیر، خطہ را آن شاہ در دریا آستین، داد علم و صنعت و تہذیب و دین۔ علامہ کشمیری ان کو الحمدانی الکشمیری کے الفاظ سے یاد کرتے تھے۔ یہ 700 سادات علماء فقہا محدثین صوفیہ اپنے ساتھ لے آئے تھے، جنہوں نے یہاں مدارس خانقاہیں آباد کی۔ عراق و خراسان جیسے دور دراز علاقوں سے تشنگان علوم جوک در جوک یہاں وارد ہو کر فیوز و فوائد حاصل کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے سلطان قطب الدین بڑا قدردان ثابت ہوا، انہوں نے مدارس اور خانقاہوں کی تعمیر میں فراغ دلی کا ثبوت دیا۔ یہ لمبا ہے، آخر میں پھر کشمیر میں ایک ایسے حالات آئے کہ کشمیر کا چپا چپا لرز اٹھا۔ اس وقت ایک عظیم الشان بزرگ یہاں تشریف لائے، انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ فتنہ کس نے ہوگا اس کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ یہی وجہ ہے 10ویں صدی ہجری میں میر شمس الدین عراقی خالص ایرانی ثقافت کی ترویج و اشاعت کا زبردست عزم لے کر نمودار ہوا۔ وہ یہاں سفیر کی حیثیت سے نمودار ہوا، مگر وہ در پردہ پوری رازداری کے ساتھ مذہبی انتشار اور پھیلانے میں مصروف تھا۔ وہ جہاں دیدہ اور ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے اعلانیہ اپنے مشن کا اظہار کرنے کے بجائے منافق بن کر اپنے کو مبعوث و مامور کی شکل میں پیش کیا۔ تمام سنی علماء اور مشائخ کی کردار کشی اور انتقام گیری شروع کی۔ چکوں کی 32 سالہ دور حکومت میں اس کو خوب ظلم کرنے کا موقع ملا۔ علماء اہل سنت کو چن چن کر قتل کیا گیا، دفاع کرنے والوں کو مختلف جسمانی سزائیں دی گئی، مدارس کی جاگیریں بند ہوئی، علم و فن کا بازار سنسان ہوا۔ تذلیل و استہزاء اور قتل غارت گیری کے اس گرم بازار میں بہت سے علماء مشائخ پہاڑوں کی چٹانوں اور غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ کچھ نے ہجرت کی، کچھ مفاد پرست علماء نے مداہنت سے کام لیا، لیکن بعض مردان خدا انجام النتائج سے بے پرواہ ہو کر مقابلے پر اتر آئے اور عام لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگائی۔ اور میں شیخ الاسلام بابا اسماعیل کبروی سرفہرست ہیں، جنہوں نے شمس الدین عراقی کے عقائد کی قلی کھول دی۔ اس کے بعد دوسرے عظیم روحانی شخصیت جس نے اس عراقی شیعہ کے عقائد تارو پود فضائی دنیا میں بکھیر دیے، وہ سلطان عارفین شیخ حمزہ مخدوم کی باعظمت شخصیت تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے عظیم روحانی بصیرت سے نوازا تھا۔ اس لیے اس نے عراقی کی باطنیت اور شعبہ بازی کے آتے ہی یک بیکار ثابت ہوئے۔ وہ اسی تجر سوپور کے رہنے والے تھے۔
غرض شاہمری خاندان کے زوال کے ساتھ ساتھ دیگر حکمرانوں نے کشمیر کی بربادی میں اضافہ ہی کیا اور باطل پرستوں نے اپنے باطل عقائد کی ترویج و اشاعت کے لیے زمین کو زرخیز اور موافق پایا۔ یہی وجہ ہے یہاں قادیانیت طوفان کی طرح اٹھی۔ اگر وقت کے علماء